اب دیکھو بدعتیوں کو دیکھ لو, آج کے بدعتیوں کو, 50 سال پہلے یہ کچھ تھوڑے سے سیدھے نظر آئیں گے آپ کو, اتنی بدعتیں نہیں تھیں. اس سے پہلے اور تھوڑے سے صحیح, تھوڑی بدعتیں آئیں, پھر تھوڑی اور آئیں, پھر تھوڑی اور آئیں, پھر تھوڑی اور آئیں, اب اتنی ہو گئی ہیں کہ یہ خود بھی پریشان ہو رہے ہیں یار یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. 12 ربیع الاول کو بیت اللہ کے طواف ہو رہے ہیں, مصنوعی بیت اللہ بنائے جا رہے ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں, ڈانس ہو رہا ہے, یہ خود بھی پریشان. عید کی نمازیں تک ہونا شروع ہو گئیں ربیع الاول, خود بھی پریشان ہو گئے ان کے بڑے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, کہاں تک. کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے, جب ایک دفعہ آپ نے بدعت کا راستہ کھول دیا اب قوم آٹومیٹک ہو جاتی ہے, اب وہ ہر چیز کو حلال کر دے گی بدعت کے نام پہ. پھر کھانے پینے کے سلسلے شروع ہوئے, 11ویں کا کھانا تو 12ویں کا کھانا, پھر فلانے کا کھانا تو ڈمکانے کا کھانا, پھر محرم کا حلیم. اور بھائی ہم کہتے ہیں سیدھا سیدھا قرآن و حدیث کو فالو کرو. قرآن و حدیث میں صرف ولیمے کا کھانا ملتا ہے اور بقرعید کا کھانا ہے, اور عید کے دن کچھ میٹھا کھا لیا کرو. اس کے علاوہ روزے ملتے ہیں, کھانا پینا بولتے کیوں نہیں ملتا. تو ہم اسی ٹریک پر ہیں الحمدللہ. تو آپ دیکھو نا کبھی ہمیں ربیع الاول میں کوئی کھاتا ہوا نظر, ہم جیسے جتنا سفر میں کھاتے ہیں اتنا ہی ہم ربیع الاول میں بھی اتنا ہی کھاتے ہیں, جتنا ہم ربیع الاول میں کھاتے ہیں اتنا ہی ہم محرم میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا تو حساب بہت سیدھا سادہ ہے, جو اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا بس. صحابہ کو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے ربیع الاول میں کیا کیا, انہوں نے محرم میں کیا کیا, انہوں نے اگر کچھ کیا تو ہم کریں گے, نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. تو ہمارے ہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر, مشکل کشا, حاجت روا, مختار کل سب چیزیں بنا دیا. جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی پھر اللہ کو کب پکاریں, نبی کو کب پکاریں, کون سی دعا اللہ سے مانگیں, جب اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو پھر نبی سے ہی مانگ لیں. یہاں آ کے یہ کیا ہو جاتے ہیں, کنفیوز. پھر کہتے ہیں بھائی مرضی ہے, جب اللہ نے نبی کو دے دیے اختیارات آپ کے مطابق تو پھر نبی سے ہی مانگ لیں نا. کہہ رہے ہیں مانگ لو, ہم کہتے ہیں پھر ساری زندگی اگر کوئی, پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے, اللہ نے دیے اسی لیے تو ہیں کہ ان سے مانگو. دیکھو میں اپنا اسسٹنٹ کسی کو بناتا ہوں, کہتا ہوں بھائی کسی نے کوئی فتویٰ لینا ہے تو میرے شاگرد سے لے لے, تو میں نے اس لیے تو کہا ہے کہ میرا ٹائم بچاؤ, اب اس سے فتویٰ لو. قرآن تو 2 اور 2 4 کی طرح کہتا ہے میں نے کسی کو بھی کسی بھی قسم کے اختیارات نہیں دیے, سارے اختیارات کس کے پاس ہیں, میرے پاس. لہذا نہ پیغمبر سے مانگو, نہ فرشتوں سے مانگو, نہ بزرگوں سے مانگو, نہ قبروں سے مانگو, دینے والا کون ہے, میں. یہ عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں. اس سے ہٹیں گے تو ایک جنگل ہے. پھر وہ کہتے ہیں جب پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے تو پیغمبر سے مانگنا جائز کیوں نہیں. بھائی پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے, وہ اسباب کی دنیا میں مدد ہے. وہ ہم اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات کر رہے ہیں. اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی پانی لے کر آؤ, یہ کرو وہ کرو, یہ تو اسباب سے ہٹ کے ایسی مدد جس کی لاجک نہیں ہے. اللہ کچھ کرنے میں کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. وہ سب کچھ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے. اب زکریا علیہ السلام, کوئی آدمی بوڑھا ہو, بیوی بانجھ ہو, اور وہ کسی سے جا کے اولاد مانگے, وہ کافر ہو جائے گا. وہ کہے نا کسی بزرگ سے مجھے اولاد دے دیں, اس کا مطلب بھائی تو کیا یہ اسباب سے ہٹ کے یہ تھوڑی کچھ کر سکتے ہیں, بوڑھوں کو تھوڑی اولاد ہوتی ہے جبکہ بیوی بانجھ ہو. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ نے عیسائیوں میں جب شرک آیا, پھر عیسائیوں نے اپنے مذہب کو بڑا تبدیل کیا. یہ جو عیسائیوں میں کزن میرج ختم ہوئی ہے, خود عیسائیوں کی تحقیق ہے, یہ بھی پادریوں کی ملاوٹ ہے مذہب میں. حضرت عیسیٰ کے دین میں کزن سے شادی کی بولو اجازت تھی. ایک انگریز عورت نے اس پہ لکھی ہے تحقیق کہ فیملی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے نا, خاندانی نظام کو ختم کرنے کے لیے پادریوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ دور لوگوں میں شادی کرو, قریبی رشتوں میں شادی مت کرو. کیونکہ جب آپ اپنے قریبی خاندانوں میں شادی کرتے ہیں تو آپ کی جو روایات ہیں وہ اور مضبوط ہو جاتی ہیں. تو پادری یہ چاہتے تھے کہ لوگ کس کے محتاج ہوں, ہم جس کو حلال کہہ دیں یہ حلال سمجھیں, ہم جس کو حرام کہہ دیں یہ حرام. اسی کو تو قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے عالموں کو
اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لیا تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, یہودی تو اپنے عالموں کو خدا نہیں کہتے, عیسائی تو اپنے پادریوں کو خدا نہیں کہتے, تو کیسے خدا بنا لیا؟ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس چیز کو انہوں نے حلال کر دیا انہوں نے حلال, جس چیز کو انہوں نے حرام کر دیا انہوں نے حرام. حالانکہ حلال حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اچھا, اس آیت کا آج ہمارے ہاں غلط استعمال بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا یہی آیتیں فٹ کی جاتی ہیں چاروں اماموں پر کہ دیکھو امام ابو حنیفہ جس چیز کو حلال کہتے ہیں تم بھی حلال مانتے ہو, جس کو وہ حرام کہتے ہیں تم بھی حرام. علماء جس کو حلال کہتے ہیں تم بھی, تو اس کا اختیار تم نے ان کو دے دیا تو تم نے ان کو کیا بنا لیا ہے؟ یہ آیت کی غلط تفسیر ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے, عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو یہ رائٹ دیا ہوا تھا کہ آپ شریعت میں چینجنگ کر سکتے ہیں. ان کا یہ نظریہ تھا, جبکہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ شریعت میں چینجنگ کر سکتے ہیں. حلال کو حلال بتانا الگ چیز ہے, حرام کو حرام بتانا یہ تو علماء کا کام ہے, وہی بتائیں گے. اور علماء عام آدمی سے زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے علماء کو خدا بنا لیا ہے, مجتہدین جس کو حلال کہہ دیں یہ حلال مان لیتے ہیں. بھائی وہ حلال بتاتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. اگر امام ابو حنیفہ اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے تو وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہوتے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ کافر ہوتے, اسلام سے خارج ہوتے ہماری رائے میں. ایک طرف آپ ان کو امام ابو حنیفہ بھی کہہ رہے ہو اور ان پہ یہودیوں والی آیتیں بھی فٹ کر رہے ہو, تو یہ سینس لیس ہونے کی دلیل ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ جس کو یہ والی آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ باقی آیتوں کا مطلب ہمیں کیا سمجھائے گا. تو اس لیے ہم مجتہدین کو اپنا باپ بناتے ہیں کہ قرآن و سنت ہم ان سے سمجھیں گے, آپ سے نہیں سمجھیں گے. اور ظاہر ہے قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر, اہل علم سے سمجھو. سمجھتے ہو؟ تو یہ آیت کا غلط استعمال بھی. دو انتہائیں ہیں نا, گمراہی دو انتہاؤں کو کہتے ہیں. ایک تو یہ جو یہودیوں نے کی کہ انہوں نے اپنے ائمہ کو اپنا خدا بنا لیا, ان کو رائٹ دے دیا, تبھی تو پادریوں نے اتنی تحریفات کی ہیں دین کے اندر, اتنی تحریفات کی ہیں. تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ پادری کر سکتا ہے, سارے پوپ مل کے چینجنگ کر سکتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, نہ امام حنیفہ ایسا کر سکتے ہیں نہ انہوں نے کیا ہے. اگر کیا ہے تو اسلام سے خارج ہیں. تو کسی عالم کو فالو کرنے میں یہ آیت فٹ نہیں کی جاتی. ہاں جب یہ آیت فٹ کی جائے گی جب آپ کو 100% یقین ہو کہ اس عالم سے غلطی ہوئی ہے, اس کے باوجود آپ اس عالم کو فالو کر رہے ہو. تو یقین سے کوئی دلیل لے کر آئے تو ایسی دلیل لوگوں کے پاس نہیں ہے, وہ اپنے مطلب کی دلیل لا رہے ہوتے ہیں, مخالف والے کی دلیل کو پی رہے ہوتے ہیں. اور اگر کہیں ایسا ہوا ہے امت نے دیکھا کہ امام حنیفہ سے کسی مسئلے میں خطا ہوئی ہے تو پھر امت نے فالو ہی نہیں کیا اس مسئلے میں امام حنیفہ کو. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. تو اللہ نے جب عیسائیوں میں شرک آیا تو اللہ نے یہ سارا سلسلہ کہاں منتقل کر دیا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ خوشخبری بھی سنا دی, یہ خوشخبری سنا دی کہ چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں, ایسی توحید کی آپ نے دعوت دی کہ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان اب اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو. شرک اب دنیا میں پھیل سکے گا, اس امت میں بھی آئے گا, لیکن جزیرہ عرب میں اب شرک بولو نہیں آئے گا. ایسی توحید آج بھی پورے جزیرہ عرب میں آپ کو عربوں میں درجنوں خامیاں نظر آئیں گی, شرک آپ کو عربوں میں نظر. قوالیاں دیکھیں آپ نے کبھی سعودی عرب میں؟ کوئی مستنڈا دیکھا لمبے لمبے بالا میں منہ میں پان رکھا اور پھدک رہا ہو بیٹھ کے اور شرکی اشعار پڑھ رہا ہو؟ کبھی دیکھا؟ عربوں پہ 10 قسم کے لوگ الزامات لگاتے ہیں, عرب یہ ہوتے ہیں, عرب وہ مجھے نہیں پتا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, لیکن شرک عربوں میں. اگر یہ قبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے فرض کرو پاکستان میں ہوتا, کیا محفوظ رہ سکتا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرک کا سب سے بڑا گڑھ بنا دیا ہوتا یہاں لوگوں نے. یہاں مزار پرستی ہے, یہاں قبر پرستی ہے, یہاں جن چڑیل بھوتیں بہت ہیں, یہاں پہ ہر دوسرا آدمی عامل بنا ہوا ہے. سعودی عرب میں کوئی روحانی علاج کی دکان کھول کے تو دکھائے, فوراً پولیس پکڑ کے
اندر, وہ چیختا رہے کہ اس پہ قرآن و حدیث سے, وہ دفعہ ہو یہاں سے, بڑا آیا ٹوپی ڈرامہ. یہ سارے چورن روحانیت کے نام پہ یہاں بکتے ہیں. ایک عرب سے ایک پاکستانی خاتون آئیں, سعودی عرب میں پیدا ہوئیں, وہیں رہیں, پاکستانی تھیں اصل میں, وہ یہاں آ گئیں. یہاں ان کی کسی عالم سے شادی ہو گئی. وہ کہہ رہی میرے تو عالم, اچھا صحیح وہ عقیدہ عالم تھے, وہ توحید پرست, کہہ رہے ہیں یہ ہر وقت نظر اتارتے رہتے ہیں بیٹھ کے, یہ کبھی کہتے ہیں اس نے فلانے چڑیل جادو کر دیا ہے, اس نے جن کر دیا ہے, اس نے یہ کر دیا ہے, کبھی وہاں سے تعویذ, کبھی وہاں سے تعویذ. کہہ رہے ہیں یہاں کے توحید پرستوں کا یہ حال ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بہن آپ سعودی عرب سے آئی ہو, یہاں پر یہی ہے. ہاں کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں, یہاں نیک لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں, ادھر سے تعویذ, ادھر سے فلیتا, ادھر سے پلیتا, ادھر سے ایک دھاگا یہاں ڈال دیا, ادھر سے ایک بغل میں گھسا دیا, ادھر سے کسی بزرگ کے پاس. ایک آدمی کہتا ہے میں شارجہ میں 15 سال رہا ہوں, ایک پٹھان دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا, کہہ رہے نہ کوئی میں نے جن دیکھا, نہ چڑیل, نہ بھوت, نہ کوئی روحانی عامل. کہہ رہا ہے میں گاؤں جس دن آیا ہوں ہر دوسرے آدمی پہ چڑیل یا بھوت. سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے ایسے پیغمبر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوشخبریاں سنائیں. نمبر 1, میری پوری امت اب کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. عیسائیوں میں پوری امت خراب ہو گئی. نبی نے فرمایا میری امت کی ایک بڑی جماعت, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, بہت بڑی ایک جماعت ہوگی جو حق پر غالب رہے گی. تھوڑے سے لوگ نہیں, ہول سیل کے حساب سے بزرگان دین ہر دور میں نیک لوگ موجود رہیں گے, بزرگ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے پاکستان میں بر صغیر میں شرک بھی بہت ہے, لیکن توحید پرست بھی الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. تبلیغ جماعت کو دیکھ لو, ہمارے دینی مدارس میں علماء کو دیکھ لو, وہ شرک نہیں پھیلاتے. تو قوالیاں بھی ہیں, مزار پرستی بھی ہے, دھمالیں بھی چل رہی ہیں, فلانے عرس بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے خلاف بولنے والے بھی بہت. یہ تو عجمیوں میں, اور عرب میں اللہ نے ایسا کیا کہ وہاں یہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, وہاں حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے شیطان بوریا بستر لے کے کیا ہو گیا ہے, گول جزیرہ عرب سے مایوس ہو گیا, بھی یہاں بت پرستی نہیں آ سکتی, یہاں اب شرک نہیں آ سکتی. تو یہ عربوں کی بڑی خاصیت ہے. دوسری نبی نے خوشخبری کیا سنائی؟ پہلی خوشخبری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی.